جی ہم تمام بلوچستان کمیٹی کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. میرا نام سمیرین بلوچ ہے اور یہ بس کانفرنس میرے توسط سے ہو رہی ہے. آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف ہے. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گزشتہ ایک ماہ سے ظاہر عرصے سے ڈاکٹر محمد بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پوری قیادت غیر قانونی طور پر جیلوں میں ہے اور کراچی سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں پرامن سیاسی اجتماع پر پابندی عائد کی گئی ہے. آج ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچ یکجہتی کمیٹی پر ہونے والے حالیہ کریک ڈاؤن کے پس منظر اور موجودہ صورتحال کو آپ صحافی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. مارچ کے مہینے میں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے ایک مسلح حملے کے بعد ریاست نے اس مسلح حملے کو ہمارے پرامن سیاسی تنظیم کے خلاف جواز کے طور پر استعمال کیا اور ہمارے پرامن سیاسی تنظیم کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کر رہی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے جس نے نہ کبھی پرتشدد سیاست کی ہے اور نہ کبھی تشدد کی حمایت کی ہے. ہماری شروع دن سے یہی موقف اور جدوجہد کا طریقہ کار واضح رہی ہے کہ ہم بلوچستان میں ریاست کی جبر اور بربریت کے خلاف پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں اور آج تک ہمارے کسی بھی اجتماع اور احتجاج میں ایک گملہ بھی تک نہیں ٹوٹا. لیکن ہماری تنظیم شروع دن سے ریاست کی پرتشدد پالیسیوں اور برترین کریک ڈاؤن کا سامنا کر رہی ہے. بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ریاست نے سب سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف میڈیا مہم شروع کیا اور ہماری پرامن سیاسی تنظیم کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے مسلح حملے کے ساتھ گھناؤنے طور پر لنک کرنے کی کوشش کی گئی اور ہم سے غیر ضروری اور زبردستی مذمت کی مطالبہ کیا گیا. لیکن ہمارا موقف شروع دن سے ہی واضح ہے کہ ہم پرتشدد سیاست میں جدوجہد کے حامی ہیں. ہم پرتشدد سیاست میں جدوجہد کے حامی ہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کی تشدد کی حمایت کرتے ہیں اور ہمارا موقف آن دی ریکارڈ میڈیا پر موجود ہے اور ہم متعدد مرتبہ اپنے موقف کو میڈیا کے سامنے لا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری تنظیم کو بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا ہے. جس طرح جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد بلوچستان حکومت کی جانب سے مشکوک انداز میں متعدد لاشوں کو کوئٹہ کے ایک قبرستان میں دفنایا گیا تھا اور کچھ لاشیں سول اسپتال کوئٹہ کے ساتھ خانے میں رکھ کر کسی کو ان تک رسائی نہیں دی جا رہی تھی. اس المیے کے دوران جبری گمشدگی کے شکار بلوچ افراد کے خاندانوں میں تشویش اور خوف کی ایک لہر دوڑی تھی. کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ریاست کسی بھی مسلح عملے کی بارش میں اپنے قید خانوں سے جبری گمشدگی کے شکار افراد کو نکال کر انہیں معاملہ عدالت قتل کر کے جعلی مقابلوں میں مارنے کا دعویٰ کرتی ہے یا کسی مسلح عملے میں مارے جانے والے مسلح افراد کے ساتھ جبری گمشدگی کے شکار افراد کو بھی قتل کر کے ان کی لاشیں وہیں رکھ دی جاتی ہیں اور انہیں بھی مسلح افراد ظاہر کیا جاتا ہے. اس طرح کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ویسے بھی تنظیم ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے. لہٰذا اس بار بھی یہی صورتحال تھی. جبری گمشدگی کے شکار افراد کے اہل خانہ ہر روز سول اسپتال کوئٹہ کے چکر لگا رہے تھے اور ان کا مطالبہ نہایت ہی سادہ اور پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق تھا کہ ان لاشوں تک ہمیں رسائی دی جائے یا ان کی شناخت ظاہر کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ لاشیں ہمارے پیاروں کی
صبغت اللہ شاہ، بی بکر بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ اور لالا وہاب اور نور سمیت ہمارے 200 کے قریب کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں سے اب تک صرف مجھے اور لالا وہاب کو رہا کیا گیا، لیکن ڈاکٹر محرم سمیت ہمارے باقی تمام دوست غیر قانونی طور پر قید میں ہیں، جبکہ اب تک اس کریک ڈاؤن میں ایک کمسن بچہ سمیت 3 لوگ شہید اور درجن زخمی ہو چکے ہیں، اور ظلم و ستم کی اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے پرم مظاہرے پر فائرنگ کر کے کمسن بچہ سمیت 3 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کی FIR بھی ڈاکٹر محرم سمیت ہمارے رہنماؤں کے خلاف درج کی گئی۔ ہماری تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی پر ریاستی کریک ڈاؤن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں ریاست کے انسانی حقوق کے پامالیوں، تشدد اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور پرامن جدوجہد کرتے ہیں۔ ریاست پاکستان ہماری پرامن جدوجہد کو تسلیم کرنے کے بجائے، ہمیں انصاف فراہم کرنے کے بجائے ہماری جدوجہد کو متنازع کرنے کے لیے ہم پر مختلف بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے اور مسلسل ہمارے پرامن کارکنان پر تشدد اور طاقت کا استعمال کرتی آ رہی ہے، جبکہ اس تمام عرصے میں ڈاکٹر محرم صبغت اللہ شاہ جی، بی بکر بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ سمیت تمام سیاسی اسیران کو جیل کے اندر مختلف طریقوں سے ہراساں کیا گیا اور تحقیق و تفتیش کے نام پر انہیں سنگین دھمکیاں دی گئی۔ جب یہ دباؤ اور دھمکیاں ناکام ہوئیں تو 24 تاریخ کی رات 8 بجے کو کوئٹہ پولیس اور CBB کے اہلکاروں نے جیل میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کر ڈاکٹر محرم بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اور اسی دوران بیبو بلوچ کو عہدہ جیل کوئٹہ سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا، اور 24 گھنٹے کی جبری گمشدگی کے بعد بیبو بلوچ کو پشین جیل منتقل کر دیا، جہاں ان کی بیرک اور واش روم تک میں نگرانی کے لیے کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت پر جیل میں ہونے والا یہ ظلم و ستم اس لیے جاری ہے تاکہ انہیں ذہنی دباؤ میں لا کر اپنے سیاسی اصولوں اور پروگرام سے دستبردار کرنے پر مجبور کیا جائے، اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی خلاف ورزی، پامالیوں کے خلاف ان کی آواز کو دبایا جا سکے۔ معزز صحافی حضرات، جیل میں ہونے والے ان پرتشدد واقعات اور بیبو بلوچ کی پشین جیل منتقلی کے خلاف ڈاکٹر محرم بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی اور بی بکر بلوچ گزشتہ 5 دنوں سے جیل میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے۔ ان کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی تھی اور ان کی حالت نہایت تشویشناک تھی، اس لیے کل شام جبری گمشدگی کے شکار افراد کے خاندان، سیاسی اسیران کے خاندان اور سینئر وکلا پر مشتمل گروپ نے جیل میں ڈاکٹر محرم صبغت اللہ اور بی بکر سے ملاقات کر کے انہیں بھوک ہڑتال ختم کرنے پر آمادہ کیا۔ جیل کے اندر ہمیں اپنے ان رہنماؤں کی صحت اور جان کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس دوران اگر ان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری ریاست پاکستان، حکومت بلوچستان، کوئٹہ پولیس اور کوئٹہ انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر محرم بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی، بیبو بلوچ، بی بکر بلوچ، گلزادی بلوچ سمیت تمام اسیران کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ان کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ شکریہ۔ دیکھیے، یہ واقعی قابل مذمت ہے۔ اس بلوچستان کے خاص طور پر وہ فیمیل ایکٹیوسٹ جو اس ملک میں خاص طور پر خواتین کے طور پر ہر قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، یا سول سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہوں، خاص طور پر عورت مارچ کے لوگ ہوں، ہر بار ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور ہم نے یہی توقع کیا ہے کہ وہ اس بار بھی جو بلوچستان میں ہونے والی اتنی بڑی تحریک کی
اوپر جو ریاستی کریک ڈاؤن ہوئی اور اس میں ساتھ میں جو ہماری فیمیل ایکٹیوسٹ جو اس وقت جیلوں میں ہے اس کے خلاف ان اداروں کی ان ویمن جو آرگنائزیشنس ہیں یا جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس ہیں ان کی ایک بہت پازیٹیو رول ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ 5 دن کے اندر جس میں ہمارے 5 سے زائد ساتھی جو جیل کے اندر بھوک ہڑتال میں بیٹھے تھے لیکن کسی بھی ادارے کی جانب سے نہ ان کے حوالے سے کوئی حال پوچھا گیا اور نہ ان کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے کسی نے کوئی کنسرن شو کیا. آپ کی گرفتاری اور طالبہ بلوچی سے میں ہوئی اور 3 ایم پی جو بعد سے بلوچستان کے اندر کی سیم سچویشن جو 3 ایم پی کو گرفتار کیا گیا ابھی تک کسی کی رہائی کی گرفتار جی دیکھیں جی کل جو ایک نئی پٹیشن لگی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں اور اس میں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈران ہیں ان کے علاوہ جو 92 افراد جو کہ جن میں کم سے کم بچے بھی ہیں جو کہ ابھی تک 3 ایم پیوں کے کیس میں مختلف جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے ہائی کورٹ بلوچستان نے یہ اعلان کیا کہ آج کے دن اگر انتظامیہ اور ہوم ڈپارٹمنٹ اگر اس چیز کو ثابت نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی ایک ایلیگل یا وہ ایک پبلک مینٹیننس ان سے افیکٹ ہو رہی تھی تو ان کو ریلیز کرنی ہوگی. لیکن آج کے دن بھی ان کی اس ہیئرنگ کی جو ڈیٹ تھی اس کو بھی آگے بڑھایا گیا اور ابھی تک کسی کو بھی ریلیز نہیں کیا. یہ بتائیے آپ کی جو شکایتیں ہیں اس پہ پاکستان پیس پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ اس وقت جو ہے ایک بلوچ صدر ہے پاکستان میں, پاکستان پیس پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, اس کے باوجود اگر آپ سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں. سندھ حکومت بھی سندھ میں بھی پیس پارٹی کی حکومت ہے. یعنی اتنے اہم عہدے پاکستان پیس پارٹی کے پاس ہیں, ان سے آپ بات چیت نہیں کر رہی, نہ آپ ان سے شکایت کر رہی ہیں, تو آپ سے ریاستی ادارے ڈائریکٹ تو بات نہیں کریں گے. بات چیت کے لیے تو آپ کو کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا. دیکھیں جب آپ جیلوں میں ہو تو آپ سے بات چیت کے لیے آتے ہیں اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات ہے تو ہم اسی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جبری طور پر مبشرہ کیا گیا اور اسی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مجھے کراچی میں بالوں سے کھینچ کر گھسیٹ کر میرے سروں سے چادریں چھین کر اور میرے ساتھیوں پر تشدد کر کے ان کو گرفتار کر کے مجھے 10 دن کے اندر سینٹرل جیل میں ڈالا گیا. اسی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہماری بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پوری سینٹرل جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے اور بجائے اس لیے کہ ہمارے معاملات کو ہمارے ایشوز کو کنسیڈر کرنے کے, ہمارے معاملات سننے کے, ہماری جو آوازیں ہیں یا ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سننے کے بار بار ہمارے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے. مختلف طریقے سے ہمارے اس پرامن اور سیاسی تحریک کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ جو خود بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی ایک پوری ہسٹری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سیاسی جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہ ایک پورے پروسیس سے گزرے تھے. جنرل ضیاء سے لے کر مختلف دور میں جس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ ریپریشن کو دیکھا تھا یہ ان کے بچوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس دور میں جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرف سے خاموشی ہے. اور دوسری سب سے المیہ اور شرمناک بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بلوچستان میں خواتین کی جانب سے خود کو حملے کے حوالے سے جو ہے کنسرنس بھی اس حوالے سے بلوچ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. یہ ایک شرم کا مقام ہے اور یہ انتہائی گھناؤنا ایک اللاجیکل بات ہے کہ آپ کو بلوچستان میں اگر بلوچ خواتین کے خود کو حملے کا خوف تھا, ڈر تھا اور سیکورٹی کنسرنس ہے تو پھر آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں نا. پھر آپ نے کیوں چند مخصوص خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اس طریقے کی کوئی خود کو حملوں کی کنسرنس ہے تو یہ سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے. اس پہ آپ سیکورٹی اداروں کو آئیں, آپ اکاؤنٹیبل کریں کہ وہ کس بیسس پہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں, وہ کس وجہ سے قانون اور تحفظ لائن آرڈر کو اور لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. آپ اس چیز کو ایک جواز بنا کر آپ بلوچستان میں ڈاکٹر مارن سمیت بلوچ خواتین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور انتہائی بے شرمی سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے ان کو ڈالا کیونکہ ہم بلوچ خواتین کی جانب سے خود کو حملوں پر ڈر تھا. یہ تو ڈر
शामिल